اتنی اہم ہو گئی، بنیادی ہو گئی اس نظام میں معاشی کی، وہ اس کی مسلسل عہد کے اندر یہ ہوتا ہے مسلسل حفاظت کی ذمہ داری لے لینا، جو وہ دیں ان کو لینا، حفاظت کرنا اور ان کو امن کی ضمانت دے دینا، یہ ہے بنیادی چیز، ان انسانوں کی بنیادی خصوصیات جو اس نظام کو قائم کرنے کے اہل ہوں گے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جس بات کے متعلق انہوں نے کہنا ہے کہ ہاں ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ سچی چیز ہے، وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ دنیا میں نظام عدل عزیزان من، اس کی بنیاد ہی شہادت کے قانون پہ ہے۔ یہ قانون شہادت جو ہے ایویڈنس کا، یہ بنیاد ہے عدل کے نظام کی۔ اگر وہ شہادت یہ ہے ہو جائے آپ کے ہاں، تو یہ ابھی قانون شہادت آج کل مرتب ہو رہا ہے، باہر نہیں آیا، پہلے جو کچھ آ گئی ہیں حدود کے آرڈیننسز، ان میں جو آئی ہے شہادت کے متعلق، تو وہ ایک تو ہماری بیٹیاں بہنیں باقی گئی، ان کی تو شہادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ بھلا ہوا میں نیڑیوں چھٹیا، میری عمر نہ بیتی ساری ہے ہی نہیں۔ بعد نے کہا بہت ظلم ہے یہ تو، ہونی تو چاہیے کچھ۔ کہنے لگے اچھا پھر عورت کی شہادت، آدھی شہادت ہے، یہ آدھی شہادت بھی عجیب چیز ہے۔ بہرحال یہ قصہ دوسرا ہے۔ شہاداتہم قائمون، نظام عدل اس کے اوپر ہے۔ قائمون کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ، اس نے کہا مجسٹریٹ نے ملزم سے کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا جی 24 سال۔ کہنے لگا 24 سال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے 5-4 سال ہوئے تم میری عدالت میں آئے تھے کسی اور جرم میں، تو میں نے تم سے پوچھا تھا تو تم نے کہا تھا جی عمر، تو تم نے کہا تھا 24 سال، آج بھی کہتے ہو 24 سال۔ کہنے لگا جی ہم ان میں نہیں ہیں کہ آج کچھ کہہ دیا کل کچھ کہہ دیا۔ ایک تو شہادت پہ قائم رہنے والے ایسے ہوتے۔ بنیاد ہے عزیزان من یہ قانون شہادت کی، اور آپ کو معلوم ہے قرآن ایک جگہ تو ایک لفظ کہتا ہے، پھر اس کی تفسیر دیتا ہے نا دوسری جگہ۔ شہادت کے متعلق کہا ہے یاد رکھو مومن جو شاہد یا گواہ ہوتا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر شہادت اس کی اپنی ذات کے بھی خلاف جائے تو وہ سچی شہادت دیتا ہے، اپنی ذات کے بھی خلاف جائے، اور آگے ہے والدین کے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، دوستوں کے خلاف جائے، اور اس کے بعد یہ کہ خود اپنی ذات کے بھی خلاف جائے تو وہ پھر سچی شہادت دیتا ہے۔ پورا نظام عدل اس کے اوپر قائم ہے عزیزان من۔ یہ 3-4 شہادت خصوصیات ہی یہاں بتائی ہیں قرآن نے، اور جگہ بھی مومنین کی خصوصیات ہیں، لیکن یہی کچھ کم ہے۔ جنس کے متعلق معاملے میں کنٹرول کرنے والا سب سے شدید ترین جذبہ انسان کے اندر تو یہ کنٹرول کو توڑتا ہے، وہ جنس کا جذبہ ہوتا ہے، اس پہ کنٹرول کرنے والا، امانات کی اس طرح سے حفاظت کرنے والا کہ امن نصیب ہو جائے ہر ایک کو۔ نظام عدل کی بنیاد جس شہادت پہ ہے اس کو قائم رکھنے والا۔ اور بات آئی تھی نا مسلین سے، وہ جن کو ہم نے کہا نماز پڑھنے والے، یہی چیز تھی نا، کہا الذین ہم علی صلاتہم یحافظون، یہ ہے وہ صلاۃ جس کے اوپر وہ ہمیشہ قائم رہتے۔ ہم علی صلاتہم یحافظون۔ اور آج کل کے ہمارے صلاۃ کو مسلی جو نمازی ہیں وہ تو آپ کو یاد ہے، پھر یاد آ جاتا ہے مجھے، اس نے آگے کہا کہ میں کر آیا ہوں سودا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا آپ کر آئے ہیں، یہ تو بڑی بری بات ہو گئی، اس کو تو فسخ کیجئے۔ کہنے لگا کوئی گال نہیں، ڈر نہیں گی، کر لیں گے ایسی گال۔
کہنے لگے جی کی کر لو گے ہنے کچھ کر لو. کہنے لگا کوئی گل نہیں اسی رفڑ پا دیں گے. کہنے لگا جی پھر جاؤ یہ کرو. کہنے لگا ہوں نماز دا ویلا تنگ ہوندا جاندا ہے میں نماز پڑھنا. نماز دا ویلا تنگ ہوندا جاندا ہے وہ میں پہلا پڑھنا تے پھر مگروں یہ کر لاں کوئی گل نہیں. ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. وہ پوچھتے ہو کہ جنت میں کون جائے گا؟ یہ ہیں جن کو جنت میں کہتے ہیں. اور پھر جنت کی تعریف بتائی. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے جو ضمانت دی ہے اس نظام میں وہ رزق کی ضمانت صرف نہیں دی, رزق کریم کی ضمانت دی ہے, باعزت روٹی کی ضمانت دی ہے. اور روٹی کی محتاجی انسان کو ذلیل کرتی ہے. عزیزان نظر آتا ہے کہ قرآن نے ہر جگہ یہ کہا ہے رزق کریم. یہاں جنات کہا ہے, اتنی جامع چیز ہے یہ جسے جنت کہا جاتا ہے. وہ قیامت والی جنت تو آئے گی وہاں دیکھیں گے. یہ سارا نظام یہاں قائم ہو رہا ہے نا جن کی خصوصیات بتائی چلی جا رہی ہیں. اس کے بعد کہا ہے کہ یہ وہ جنتی معاشرہ ہے کہ جس میں دینے والے کو لینے والے کو دونوں کی عزت تکریم باقی رہتی ہے. یہ جنت وہ ہے جو مکرمون کی جنت ہے. فمال الذین کفروا کہ بھلا کا مہطعین عن الجمین وعن الشمال عزین یطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت النعیم. کہا یہ کہ جو اس کی تکذیب کرتے چلے آ رہے ہیں, جو ان خصوصیات کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں, کوئی چیز ان میں سے ان کے پاس نہیں ہے. جب یہ جنتی معاشرہ ان مومنین کے ہاتھوں سے کام ہوگا تو اس کی خوشگواریوں کو دیکھ کے یہ دوڑے ہوئے آئیں گے تمہاری طرف کہ صاحب ہمیں بھی ایڈمٹ کر لیجئے, ہمیں بھی ٹکٹ دے دیجئے, ہمیں بھی پاس دے دیجئے. کہلے کیا کہتے ہیں یہ چیز؟ یہ ٹکٹوں اور پاسوں سے اس جنت میں نہیں آیا جا سکتا. آئیں گے بھاگے ہوئے. یہ ہے عزیزان مان اسلام کی تبلیغ کا طریق کہ ایسا نظام قائم کیجئے کہ جس کے انسانیت ساز نتائج کو دیکھ کے دنیا یدخلون فی دین اللہ افواجا, گروہ در گروہ دنیا بھاگی ہوئی آئے اس طرف. کہا کہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ خصوصیات تو پیدا نہیں کی, چاہتے یہ ہے کہ انہیں بھی اس جنت کے اندر حصہ مل جائے, جنت نعیم کے اندر کہنے لگا. کلا, بڑا عجیب اعلان ہوتا ہے قرآن کا یہ, کلا ایسا نہیں ہو سکتا, سوال نہیں ہے. انا خلقناہم مما یعلمون, انہیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی پیدائش کا مقصد کیا بتایا تھا. وہ قرآن میں بتایا ہوا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عجیب ترجمہ بھی اس کا بھی ہوتا ہے نا, عبادت کا ترجمہ پرستش ہوا. کہا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کرتے رہے. ترجمہ ہوا ہماری پرستش کرتے رہے. پرستش کے معنی ہوئے نماز پڑھتے رہے. تو پھر اس کے لیے عجیب عجیب تفسیریں ہمارے ہاں آتی ہیں کہ صاحب اس نے قرآن نے تو کہا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ یہ پرستش کرتے رہیں, تو ان کو تو ہر وقت پرستش کرتے رہنا چاہیے, عبادت کرتے رہنا چاہیے. اب جو وقت عبادت میں نہیں گزرتا وہ تو پھر اس کے خلاف چلی گئی بات, تو کیسے ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا ہمیں تفسیر بھی آتی ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو پھر تفسیر اس کی ہوئی کہ جو مومن صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ظہر کی پڑھتا ہے تو درمیان کا سارا وقفہ اس کا عبادت میں گزر جاتا ہے. چل بھائی شام تک کر عبادت ہی عبادت. حتیٰ کہ رات کو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے, صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ساری رات کی نیند بھی عبادت میں گزرتی ہے. یوں وہ قرآن کی تفسیر پوری ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے پیدا اس لیے کیا کہ ہماری عبادت کرتے رہو جناب. بس وہ ذرا سے تراجم اور تفسیر کو یوں کیا پہلے طبری نے, وہ سارا نقشہ ہی الٹ دیا اسے, ایک لفظ کا ترجمہ. ان عربوں سے پوچھو اس زمانے کے وہ کیا معنی لیتے تھے عبد کے اور عبادت کے اور عابد کے, معبود کے. کہا یہ ہے کہ ہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی اس جنت کے اندر حصہ دو. کہا کہ ان سے پوچھو
کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ مقصود ہی تمہاری پیدائش کا یہ ہے کہ صرف خدا کے قوانین کی تابع داری کرو، فرما برداری کرو، محکومیت اختیار کرو، کسی اور کی نہیں۔ عبادت کے معنی محکومیت ہے، صرف خدا کے قانون کی محکومیت اختیار کرو، کسی اور انسان کی نہیں۔ اور تم نے تو انسانوں کی محکومیت اختیار کی ہوئی تھی، تو تم اس جنت میں کیسے آ سکتے ہو صاحب؟ یہ تو شرک ہے، تم نہیں یہاں آ سکتے۔ کہا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منه وما نحن بمسبوقين، ان سے کہو جو اس قدر اپنے آپ میں تکبر اور مغرور کے نشے میں بدمست ہیں کہ ہمیں ناتواں نہ سمجھو۔ ہم گواہی میں لاتے ہیں اس پوری کائنات کو اور اس کے نظام کو کہ جو ہمارے قوانین کے تابع چلتا ہے کہ ہم میں یہ قوت بھی ہے، یہ اقتدار ہمیں خدا ہے، یہ نصیب ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کی قومیں جو ہوتی ہیں تمہارے جیسی قومیں، ان کو ہم زندہ قوموں کی سب سے الگ کر دیا کرتے ہیں، ان کی جگہ دوسری قوم لے آیا کرتے ہیں، خیر من ہو، پھر وہ ان جیسی نہیں ہوتی، ان سے بہتر قوم ہوتی ہے۔ قوموں کی جگہ دوسری قومیں آ جاتی ہیں۔ کہا یاد رکھو ہم ایسا کر سکتے ہیں، تم ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے، تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ اور اس کے بعد جب بات محمدی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فذرہم یخوضوا ویلعبوا، عجیب چیز ہے یخوضوا، اس کے معنی ہے باتیں ہی باتیں کرتے چلے جانا، باتیں ہی باتیں کرتے چلے جانا، کانفرنسیں، سیمینار، مذاکرات، گفتگویں، خالی باتیں ہی باتیں۔ کہا یہ انہوں نے یہ سمجھا ہے زندگی کا مقصد کہ باتیں کرتے رہو، وَيَلَعْبُوا، اور قوم سے کھیلتے رہو۔ کہا چھوڑ دو ان کو ان چیزوں کے اندر، کرنے دو ان کو یہ سب کچھ، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی جگہ دوسری قوم لے لے گی اور وہ ان سے بہتر ہوتی، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تاں کہ وہ دن آ جائے کہ جب پھر ان کی تاخری تباہی ہو اور ان کی جگہ کوئی دوسری قوم لے لے۔ دیکھیے یہ یوم وغیرہ اسی دنیا میں ہی ہو رہا ہے نا کہ ان کی جگہ کوئی دوسری قوم لے لے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اس دن تباہی کے دن یہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلیں گے تیزی سے، اور یوں جیسے تیر جاتا ہے اپنے نشانے پہ، اس طرح بھاگ رہے ہوں گے کسی حفاظت کی جگہ کی تلاش کے اندر۔ خاشعا ابصارہم ترہقہم ذلۃ، عجز و وامانگی سے نگاہیں جھکی ہوئی، ندامت اور شرم سے چہرے سیاہ ہوئے ہوئے۔ یہ بتایا انجام ایسی قوم کا عزیزان من، ذلت۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے انسانیت کا کہ خدا نے انسان کو واجب التکریم پیدا کیا، انسان ذلیل ہو جائے، ذلیل محسوس کرنے لگ جائے، دنیا اسے ذلیل کہنے لگ جائے، سب سے بڑا عذاب یہ ہے بتایا سا۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا کہ اس سے ڈرو، اس سے بچو، نہ آنے دو یہ دن، تباہ ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے دنیا کے اندر۔ سورہ معارج، المعارج اس آیت پہ ختم ہوتی ہے عزیزان من۔ آئندہ ہم اگلی آیت سورت لیں گے سورہ نوح، اور یہ اعلان ہے پھر وہ میں نے عرض کیا یہ پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1983 کی